الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت ونجا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ نے ایسی مخلوق ہمیں بنائی ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو، اپنی ما فی الضمیر کو، اور اپنے اوپر ہونے والی اور برتنے والی چیزوں کو، اور اپنے لیے جو چیزیں ضرورت کی ہو سکتی ہیں ان کو ہم لوگوں کے سامنے یا کسی اور کے سامنے رکھ سکتے ہیں، جس کے برخلاف اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانوں کو چھوڑ کر جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کی صلاحیت سے محروم رکھا ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو بھوک لگتی ہے تو ہم کسی کے سامنے اپنی بھوک کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے کا ہمیں حق اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اور اگر ہم کسی ڈراؤنی یا کسی خطرے کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس سے دیکھ کر خود کو بچانے اور بچنے اور لوگوں کو بچانے کی جو صلاحیت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس کے برخلاف اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صلاحیتیں نہیں رکھی ہیں۔ پچھلے جمعہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی تھی، اور اس سے پہلے جمعہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے جھوٹ سے متعلق جو برائیاں ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی۔ آج ارادہ یہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے ان تمام چیزوں کا جو چیز ذریعہ بنتی ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، احادیث مبارکہ میں اور قرآن مقدس میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، ہم اس پر آج غور و فکر کریں گے۔ ان تمام چیزوں میں اگر کوئی چیز کامن ہے، عام ہے اور جنرل ہے تو وہ چیز ہے یہ ہماری زبان، جو اللہ رب العزت نے ہمارے منہ کے اندر رکھی ہے، اور اس زبان کے ذریعے ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، اور اسی زبان کے ذریعے ہم بہت سے ہونے والے کاموں کو بگاڑ سکتے ہیں۔ لیکن جو رہنمائیاں اللہ رب العزت نے ہم اور انسانوں کو دی ہیں وہ رہنمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ۔ تمہیں اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رعب تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو دیکھ کر جس طریقے سے بچہ کسی بھوت پریت یا کسی ڈراؤنی چیز کو دیکھ کر ڈرتا ہے، اور جو فیلنگز بچے کے اندر ہوتی ہیں وہ فیلنگز ہمارے دلوں میں ہوں، یہ اللہ رب العزت کا مقصد اور تقاضا نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رعب ہمارے اندر ہو، اور وہ رعب ایک اس طریقے کی محبت سے بھرا ہوا ہو جو محبت حقیقی ہم اور آپ جس کو حقیقی محبت سے یاد کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اور جب ہم نے تم کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، ہم نے تمہارے منہ میں ایک ایسا لوتھڑا رکھا ہے کہ جس کو ہلانے سے تم اپنی ما فی الضمیر کو ادا کر سکتے ہو، تو تمہیں اس لوتھڑے کو ہلا کر کیا کرنا چاہیے؟ وقولوا قولا سدیدا، تمہیں اچھی بات کہنی چاہیے۔
جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو بہت سارے کام ہمارے اچھے ہوں گے اور بنیں گے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم قول سدید نہ کہیں، اگر ہم قول ایسا ہو جو خرابی کا ذریعہ بنے، تو اس سے باتوں میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچی بات کہو گے، سچ بات کہو گے، صحیح طریقے سے کہو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو صحیح کر دیں گے، تمہارے کردار کو صحیح کر دیں گے، تمہارے رہن سہن کو، تمہارے معاشرے کو اللہ رب العزت صحیح کر دیں گے۔ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم سچی بات کہتے ہیں، کسی کے سامنے نرم گفتگو کرتے ہیں تو انسان کے اپنے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی سے ایسی بات کرتے ہیں جو بات سچ ہے اور اس میں بظاہر کوئی تکلیف اور پریشانی کی بات نہیں ہے، تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ معاملات اچھے ہوتے ہیں اور راستے ہموار ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم نے کسی کی غیبت کر دی، کسی کے بارے میں ہم نے الٹا سیدھا کہہ دیا، تو وہاں پر حالات سنبھلنے کے بجائے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ وہی بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتا ہے اور ڈرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فقط فاز فوزا عظیما، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ جو زبان اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، اس زبان کو ہم کس طریقے سے استعمال کریں، اور اس زبان کے استعمال کے ذریعے سے ہم کس طریقے سے اپنے معاشرے کو سنبھال سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں، اس تعلق سے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا لمبا موضوع ہے لیکن ہم مختصر کر کے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس میں ایک حدیث ہم نے آپ حضرات کے سامنے سنائی تھی، وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من صمت نجا، جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ اگر کوئی شخص معاملات ہوں اور اگر وہ ان معاملات میں اپنے آپ کو خاموشی کے ساتھ گزار لے گیا تو کہتے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل مچپا اور خاموش ہو جائے اور جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں بھی نہ بولے، اور جہاں بولنا نہیں چاہیے وہاں تو بولنا بہت دور کی بات ہے، جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں بھی نہ بولے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ جب بھی بولو تو سچ بات کہو، یہ بہت عام طور پر ایک بات مشہور ہے، لیکن اس کے مطلب لوگوں نے الگ الگ نکال لیے ہیں کہ بولنے کا سچ، اگر جب بھی بولو تو سچ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بات سچ ہو تو بولنا ہی ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی شخص کو غلط کرتے ہوئے دیکھ لیا، کوئی غلط کام کر رہا تھا، چوری کر رہا تھا، یا کوئی بھی آپ غلط کام کی فہرست لے لیں، اس کو ہم نے اس کام کو کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے تو وہ سچ ہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو سب کو جا کر کہتے ہوئے گھومیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دیکھ لیا ہے، بات سچ ہے، لیکن ہمیں اس سچ کے ہونے کے باوجود ہمیں اس بات کو کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم نے وہ بات کہہ دی تو بعض مرتبہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے اور وہ واقعہ ہوا ہے تو کہنے میں کیا حرج ہے، کون سی برائی ہے اس میں؟ لیکن آپ غور کریں، ہم اور آپ غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس واقعے کو کسی کے سامنے بیان کرے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ اسلامی شریعت میں اس کو کس اصطلاح سے یاد کیا جاتا ہے؟ اس کو یاد کیا جاتا ہے غیبت سے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی واقعہ ہوا ہو، سچا واقعہ ہو، اور اس سچے واقعے کو کسی کے سامنے بیان کرنا ہی تو غیبت ہے۔ تو بھئی یہ تو غیبت کوئی ثواب کا کام تو ہے نہیں، جب غیبت ثواب کا کام نہیں ہے تو اس کو بولنے سے کیا فائدہ؟ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کو جو دیکھا ہے اس کو بیان کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بات کے صحیح اور اثر انداز اور فائدہ مند ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔
سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بات سچ ہو۔ اس بات کی سب سے پہلے تحقیق کرنی ہے کہ اگر ہم نے کوئی بات کبھی سنی ہے تو وہ بات سچ ہے یا نہیں، ہمیں اس کی تحقیق کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ اس میں نیت بھی صحیح ہونی چاہیے۔ اگر ہماری نیت صحیح ہے اس بات کو نقل کرنے میں، تب تو اس بات کا فائدہ ہوگا، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس بات کو نقل کرنے میں ہم ایک معنی کر ثواب کی امید کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر اس میں ظاہر سی بات ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ثواب کا پہلو تو نہیں ہو سکتا ہے، اس میں معاشرے میں خرابی ہی ہو سکتی ہے۔ اور ایک تیسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ موقع بھی صحیح ہو اور الفاظ بھی صحیح ہوں، طریقہ بھی صحیح ہو۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی میں آتی ہیں کہ طریقہ صحیح ہو، بعض لوگوں نے کہا ہے موقع صحیح ہو، بعض لوگوں نے کہا ہے الفاظ صحیح ہوں۔ یہ چیز مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں کہ والدین جو اپنے اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد کی درستگی کی ان کو فکر اور ان کی تربیت کی فکر ہوتی ہے، اور والدین کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں سمجھتے، برا نہیں سوچتے، لیکن ہم آج کل کے ہمارے معاشرے میں اگر غور سے ہم کام لیں، غور و فکر سے کام لیں، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کی جو ڈانٹ ہوتی ہے اس ڈانٹ کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ بات بالکل سچ ہے، کیونکہ والدین کبھی غلط بات پر ڈانٹ نہیں سکتے، وہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ اب ایک چیز آتی ہے کہ نیت صحیح ہے یا نہیں۔ والدین سے زیادہ اچھی نیت کس کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ سنبھل جائے، سدھر جائے اور صحیح ہو جائے، نیت بھی صحیح ہے۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے اور تجربہ ہے، اور ہم اور آپ اپنے گھروں میں اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ جو تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے، تو جب ہم طریقوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ طریقے وہ نہیں ہوتے جو طریقے ہونے چاہیے۔ عام طور پر طریقے کیا ہوتے ہیں؟ ڈانٹ ڈپٹ کے طریقے ہوتے ہیں، مار پیٹ کے طریقے ہوتے ہیں، طعنے زنی کے طریقے ہوتے ہیں، دوسروں کی اولادوں سے کمپیئر کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، جبکہ یہ طریقے اس وجہ سے فیل ہوتے ہیں، اور یہ ڈانٹ ڈپٹ اور یہ تربیت اس وجہ سے فیل ہو جاتی ہے کہ ہمارا جو تیسرا جو شرط ہے وہ شرط اس میں سے مفقود ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہم نے صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا، ہم نے صحیح موقع اختیار نہیں کیا، ہم نے کسی کی غلطی کو راستے پہ سن لیا تو راستے میں اپنی اولاد کو مارنا شروع کر دیا، وہیں پہ ہم نے گالیاں دینا شروع کر دی، ہم نے دکان و مکان میں اگر کہیں دیکھ لیا ایسی اوپن پلیسز میں، پبلک پلیسز میں، تو ہم نے وہاں تربیت شروع کر دی۔ تو عام طور پر یہ حالات ہوتے ہیں چونکہ عمروں کا تقاضا ہوتا ہے، اور عمروں کا تقاضا یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ بچوں کی آج کل کی نفسیات بچوں کی یہ ہو چکی ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی ڈانٹ کو، گالی سننے کو اور اپنی عزت نفس کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے ان کی انسلٹ ان کو برداشت نہیں ہے، جس کے لیے صحیح بات بھی اگر ہوگی تو وہ بات ری ایکشن کرے گی، دوا صحیح ہوگی تب بھی وہ کیا کرے گی؟ نقصان کرے گی، کیونکہ اس کو صحیح وقت پر صحیح ڈوز نہیں دیے گئے۔ صحیح دوا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک پوری پڑیا اٹھا کر منہ میں ٹھوس دی جائے، اس کو صحیح جگہ پر دیا جائے، صحیح ڈوز دیا جائے، صحیح لمٹ میں دیا جائے، صحیح طریقے سے دیا جائے تبھی فائدہ کرتی ہے۔ تو ہمیں یہ طریقے اختیار کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہی ارشادات بتائے ہیں، یہی باتیں اور یہی رہنمائی ہم اور آپ کو دی ہے۔ اور حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا، یا رسول اللہ اخبرنی بامر اعتصم بہ۔ حضرت ہشام رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا، اخبرنی بامر اعتصم بہ، مجھے آپ کسی ایسے معاملے کے بارے میں، ایسی چیز کے بارے میں بتلائیے جس کو میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لوں، اور جب میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں اور اس پر عمل کروں تو وہ میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک ھذا، اللہ کے نبی نے اپنی
ان انگلیوں سے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ آپ اس پر قابو رکھیے، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیے۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اور ہم اور آپ کے لیے اللہ کے نبی سے بہتر اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی اور کوئی رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں انہی چیزوں کو اپلائی کرنا ہے، انہی چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ ای المسلم افضل، اے رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون؟ مسلمان تو ہم اور آپ سب ہیں، ہم اور آپ ٹوپی پہنتے ہیں، کرتا پائجامہ پہنتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج و عمرہ بھی کرتے ہیں، ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں، اور ہم دین کے کاموں میں اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ای المسلم افضل، ہم میں سے بہترین کون ہے، ہم میں سے کریم کون ہے، دا بیسٹ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہاتھوں پر تو بہت زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں، آج تھپڑ کا دور نہیں رہا، ہم کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کنٹرول میں ہیں۔ ہم اپنے پیر پر بھی کنٹرول کرتے ہیں کہ بھئی کہیں جانا ہے تو ہمیں کس راستے سے جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف ہماری زبان ہے، کیونکہ زبان میں کوئی لگام نہیں ہے، جیسے چاہے ویسے ہم بول دیں اور جس طریقے سے چاہے ہم اس کو ادا کر دیں۔ تو ہمیں اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو محفوظ رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ جو قرآن کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے سنائی تھی، اس میں اللہ رب العزت نے سچ بات کہنے کی تلقین کی ہے، اور جو حدیث پاک ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سنائی تھی، اس میں بھی یہی بات فرمائی گئی ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو صحت کے ساتھ اور درستگی کے ساتھ اپنے آپ کو صحیح بات کہنے کا پابند بنائیں۔ اور اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں آپ حضرات سے ایک درخواست ہے، وہ درخواست یہ ہے کہ ہماری جو یہ عالیشان اور شاندار اور چوراہے والی جو مسجد ہے، اس مسجد کا تعمیری کام چل رہا تھا اور کسی وجہ سے کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے رک گیا تھا، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے راستے کھول دیے، اب اس کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے، اور ہم سب اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو شوق اور جذبہ ہمارے درمیان پہلے تھا اس مسجد کو بنانے کا اور اس مسجد کو کمپلیٹ کروانے کا اور اس مسجد کو سنوارنے کا جو جذبہ تھا، اب وہ نہیں رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنایا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ مسجد بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پیر دھو کر آدمی جو ہے صرف بنانے میں لگ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اگر تھوڑا سا بھی حصہ دار بنتا ہے، تھوڑی سی بھی اپنی پونجی لگاتا ہے اور اس کا حصے دار بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ آج ہم اور آپ لکھنؤ میں پلاٹ لینے کے فکر مند ہوتے ہیں، سیتاپور میں پلاٹ لینے کے فکر مند ہوتے ہیں، کوئی دیہاتی اگر ہے تو وہ شہر میں آنے کا فکر مند ہوتا ہے۔ ہم اور آپ ذرا جائزہ لیں، 50-60 سال کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں کب کہاں یہاں سے رخصت ہو جائے۔ اچھے اچھے صحت مند لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے اور چلے جاتے ہیں۔ پتہ چلا یہاں سے لہر پور کا ارادہ تھا، راستے میں کسی نے ٹھوکر مار دیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ وہ حالات ہیں جو اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اگر فکر کسی چیز کی نہیں ہے تو وہ اپنی آخرت کی نہیں ہے، چنانچہ ہمیں جنت میں اپنے مکان کی فکر کرنی ہے، وہاں پر بھی اپنا ایک پلاٹ خریدنا ہے اور ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے حصہ کیا ہے؟ حصہ یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں ہمت، طاقت اور حوصلہ جو وسعت دی ہے، وہ ہم اس مسجد کی تعمیر میں جی جان